اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد۔ محمد یہ واحد ایسی سورہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے۔ قرآن کریم میں صرف ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایز محمد آیا ہے اور 4 مرتبہ احمد آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب یہ جو سورہ محمد ہے یہ نازل کی گئی ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابھی اس کا حکم دے دیا ہے جنگ کا کہ جنگ کے لیے جاؤ، لیکن ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، تو جنگ کا حکم اور جنگ شروع ہونے کے درمیان میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، ہاں، پریپئر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہاں، اسٹریٹجیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب مسلمانوں پر مکہ میں ظلم ہو رہے تھے اور یہاں سے صحابہ اکرام کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے جنگ کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر سورہ بقرہ میں جنگ کی اجازت دے دی۔ پھر اس کے بعد وہ جنگ کی اجازت کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر اور چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد۔ سورہ محمد یہ ہے مدنی سورہ، ٹھیک ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر 38 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور ان سب نے وہ سب سد باب بنے یعنی روکا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، اضل ضائع ہو گئے، گم ہو گئے، اعمالهم ان کے اعمال۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ یہ جو مکہ کے لوگ تھے یہ بڑا کام کیا کرتے تھے، سخاوتیں ان کے اندر بڑی تھیں، مہمان نوازی بہت تھی، کعبے کی جو مجاور بنے ہوئے تھے، کعبے کے دیکھ ریکھ کرنے والے تھے۔ اللہ نے کہا جب تک ایمان نہیں ہے کچھ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کیونکہ تم کافر ہو اور کیونکہ تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں، چاہے وہ کتنی بھی نیکی کا ہو۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، سارے کے سارے اعمال ان کے ضائع ہو گئے۔ آیت نمبر 2، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور ان سب نے عمل کیے نیک، اور آمنوا وہ سب ایمان لائے، بما اس پر جو نزلہ نازل کیا گیا، پیسے وے علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، کفرا دور کر دیا، ہٹا دیا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کے برائیوں کو، واصلح اور اصلاح کر دی، درست کر دیا، بالہم ان کے حالات کو، بال کہا جاتا ہے حال کو، ٹھیک ہے، عربی میں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جو لوگ ایمان لائے اور ان سب نے نیک اعمال کیے اور وہ سب ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، تو وہ کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا، ہٹا دے گا، کون؟ اللہ رب العزت، ان سے ان کی برائیوں کو اور ان کے حالات کو درست فرما دے گا، اچھا کر دے گا، اصلاح کر دے گا۔ یعنی جو مکہ میں ان کو ستایا جا رہا ہے، جو مدینے میں وہ مشکلات جھیل رہے ہیں، ہجرت کر کے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اللہ ان کے معاملات کو کیا کر دے گا؟ درست فرما دے گا۔ آیت نمبر 3، ذالک بان الذین کفروا تبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم۔ ذالک یہ، بان اس لیے کہ، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا ان سب نے پیروی کی، الباطل باطل کی، جھوٹ کی، وان الذین آمنوا اور یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعوا ان سب نے پیروی کی، الحق حق کی، من ربہم ان کے رب کی طرف سے جو حق آیا تھا اس کی پیروی کی، کذالک اسی طرح، یضرب وہ بیان کرتا ہے، ضربا مارنا، لیکن مثال کی بات آ رہی ہے، بیان کرتا ہے، دیتا ہے اللہ، للناسی لوگوں کے لیے، امثالہم ان کی مثالیں۔ یہ اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے پیروی کی باطل کی، اور یہ کہ جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے پیروی کی ان کے رب کی طرف کے حق کی، اور اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے مثالیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں، شائن آپ کرو، بہت ایزی آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آیت نمبر 4 فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ پھر اذا جب تم ملاقات کرو، ملاقات کرو تم سب الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی جب تم جنگ میں مدبیڑ ہو تب کی بات ہو رہی ہے. ملاقات یعنی کہ وہ ملنے والی میٹنگ نہیں. پھر جب تم سب ملاقات کرو یعنی جنگ کے وقت ملاقات کرو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، فدر بر رکاب، پھر ضرب لگاؤ رکاب گردنوں پر. ہاں جی گردنوں پر. ہاں 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 یہ ساری آیتوں کو وہ لوگ غلط اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ حالانکہ یہ اس دور کی بات ہے. تو ان کے گردنوں پر مارو حتیٰ. ہاں فیر. ہاں ہاں ظاہر سی بات ہے بالکل. تو یہ کہ صرف مسلمانوں نے نہیں کیا ہے، ہر قوم میں جب بھی جنگیں ہوئی ہیں ہر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا مال بچانے کے لیے ان لوگوں نے ہاں ڈیفینس بھی کرتے ہیں، لوگ مارتے بھی ہیں، شروعات بھی کرتے ہیں. ہمیں تو یہاں پہ ڈیفینس کرنے کو کہا گیا ہے نہ کہ شروعات کرنے کو. بالکل. پھر جب تم پالو ان کو یعنی ملاقات کر لو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، پھر مارو گردنوں پر حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اسخنتموہم، اسخنتا خاناتا کا مطلب ہو جائے گا سخانہ کا، سوری سخانہ کا مطلب ہے کہ بہت تیزی سے پکڑنا. نہیں سوری، اسخانہ کا مطلب ہوتا ہے ہاں خون ریزی کرنا، ٹو شیڈ دا بلڈ. ٹھیک ہے. اسخنتموہم، اسخنا خون بہا دو، جب تم خوب خون بہا لو تم سب ہم ان کا. فشدو الوساق، فشدو پھر پکا کر لو، مضبوط کر لو، شدید کر لو، وساق بندھن کو، وعدے کو. اما پھر اما چاہے منن، اللہ کا نام ہے نا المنان، اسی سے بنا ہے منن یعنی احسان کرو. پھر چاہے تو احسان کرو بعد و اما پھر چاہے فدیہ لے لو ان سے. حتیٰ یہاں تک کہ تدعا ڈال دیں یا رکھ دیں الحرب جنگ میں اوزارہا ان کے اوزار، جنگ کے اوزار وہ جب تک نہیں رکھ دیتے جب تک تم کیا کرو ان کی خون ریزی کرو. اور جب وہ تمہارے قابو میں آ جائیں تو کیا کرنا ہے ان کے ساتھ، یا تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو یا احسان کے طور پر تم ایسے ہی ان کو چھوڑ دو. ذالکا یہ، ولو یشاء اللہ اور لو اگر شاء چاہتا اللہ لن تصرا لا البتہ یہ لا نہیں ہے ٹھیک ہے، لا البتہ انتصرا یعنی خود اپنے مدد کر لیتا یعنی بدلہ لے لیتا منہم ان سے. ولیکن اور لیکن لیبلوا لی تاکہ یبلو یا وہ بلا آزمائے بعدکم ببعد تم میں سے بعض کو بعض سے، تم کو ایک دوسرے سے آزمانے کے لیے اللہ نے اس جنگ کو واقع کیا. والذین قتلوا اور وہ لوگ جو قتلوا قتل کیے جائیں یعنی کہ شہید کر دیے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فلن یضل پھر لن ہرگز نہیں یضل ضائع کرے گا اعمالہم ان کے اعمال کو، یعنی اللہ ان کے اعمال ضائع نہ کرے گا. شہید ہو گئے. پھر جب تم ملاقات کرو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تو مارو ان کی گردنوں پر یہاں تک کہ جب تم خوب خون بہا لو ان کا، پھر مضبوط کر لو وعدے کو یعنی کہ جو بھی تمہارے ٹائز ہیں ان کو پختہ کر لو. پھر رہے وہ لوگ پھر چاہے تو تم کیا کر لو احسان کر کے چھوڑ دو قیدیوں کو. کیا ہوتا ہے جنگ میں مال غنیمت بھی ہاتھ لگتا ہے اور لوگ بھی ہاتھ لگتے ہیں. ہاں ایک جیت جاتے ہیں تو جیتنے والے جو ہیں وہ ہارنے والے لوگوں کو بھی اپنے قبضے میں لیتے ہیں، باندی بناتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا، وہ جو قیدی ہاتھ آئے ہیں ان قیدی پر یا تو تم احسان کرو ان کو ایسے ہی چھوڑ دو، اور یا تو تم کیا کر لو فدیہ لے لو اور ان کو پھر چھوڑ دو. ٹھیک ہے. تو آپ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو بکر صدیق کی رائے تھی احسان کر دو، چھوڑ دو ان کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے قتل کرو یا فدیہ لو، ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے. ان کو سبق سکھاؤ کہ یہ کس شرک میں مبتلا ہیں. تو ان کو کیا کیا گیا، ان کے اوپر احسان کس سینس میں کیا گیا کہ قیدیوں والا ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا کہ مارو پیٹو اور ان کے گلے باندھو ہاتھ باندھو، اس طرح نہیں کیا گیا. ان کو اتنی زبردست فیسلٹی دی گئی کہ خود جو کھا رہے تھے اس سے بہتر ان کو کھانا دیا گیا. قید میں رکھا گیا، بندشیں لگائی گئی، لیکن بہترین کھانا دیا گیا، بہترین طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا گیا، بہترین بات سکھائی گئی. ان کو کہا گیا کہ اگر تم علم رکھتے ہو تو ہمارے والوں کو سکھا دو، جو لوگ علم نہیں رکھتے جو معلم بن جائے ہمارے والوں کا تو اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. اس طریقے سے ان کو، یا کوئی تھوڑا بہت جتنی تم حیثیت رکھتے ہو اتنا مطابق کیا لے آؤ، فدیہ لے آؤ تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. تو اس طریقے سے ان کو فدیہ لے لے کر، اور جو علم رکھتے تھے وہ جو قیدی علم رکھتے تھے انہوں نے کیا کیا، ایمان والوں کو پڑھا دیا، کچھ نہ کچھ سکھا دیا، تو ان کو چھوڑ دیا گیا. اور جیسا ان کو رائل ٹریٹمنٹ قید میں ملا، انہوں نے سوچا ہمیں تو اوپن میں نہیں ملتا، قید میں جو مل رہا ہے. تو بہت سارے لوگ اس کے بعد ایمان لے آئے تھے. بالکل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے تو احسان کر دو، چاہے تو ان سے فدیہ لے لو، یہاں تک کہ کیا ہو جائے، یہاں تک کہ ڈال دیں وہ ہتھیار جنگ میں. یہ ہو سکتا ہے، مطلب یہ ساری اسٹریٹجیز ہیں جنگ کی. اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور وہ کیا کر دیتا، خود مدد کر لیتا اپنی، یعنی کہ خود بدلہ لے لیتا ان سے. اور لیکن وہ تو آزمانا چاہتا ہے تم میں سے ایک کو بعض سے، یعنی تم کو ایک دوسرے سے. اور وہ لوگ جو شہید کیے گئے اللہ کی راہ میں تو ہرگز نہیں ان کے ضائع ہوں گے اعمال. بارک اللہ فیکم. آیت نمبر 5 سیہدیہم ویصلح بالہم، ان قریب یا وہ ہدایت دے گا، رہنمائی کرے گا، ہم ان کی، ویصلح اور یا وہ اصلاح کر دے گا، بالہم ان کے حال کی. آیت نمبر 6 وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ اور رفہا لہم، اور یا وہ داخل کر دے گا ہم ان کو، الجنتا جنت میں، اور رفا پہچان کرا دی تعریف کر دی اس کی، یعنی اس کی، لہم ان کے لیے، یعنی اللہ نے اس جنت کی پہچان کروا دی ان کے لیے. اور رفا پہچان کرا دی ہے اس کی، لہم ان کے لیے، وہ داخل کر دے گا اس جنت میں جس کی پہچان کروا دی گئی ہے ان کو. آیت نمبر 7 یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم سب مدد کرو گے اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کی، وہ مدد کرے گا تم سب کی، اور وہ جما دے گا، ثابت قدم کر دے گا، جما دے گا تمہارے قدموں کو، یعنی تمہیں مضبوط کر دے گا. آیت نمبر 8 والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پھر تعسن پھر وہ تو تباہی میں، وہ تو خسارے میں ہیں، لہم ان کے لیے کیا ہے، خسارہ ہے، وعدل اعمالہم اور ضائع ہو گئے ان کے اعمال، ہلاکت ہے، خسارہ ہے. تعسا، تعس یعنی ہلاکت یا خسارہ. اور وہ لوگ جو کفر کیا ہے جنہوں نے، تو خسارہ ہے ان کے لیے، اور ضائع ہو گئے ان کے اعمال، گم ہو گئے ان کے اعمال، یعنی سب ویسٹ ہو جائیں گے. آیت نمبر 9 ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ واحبط اعمالہم، ذالکہ یہ بانہم اس لیے کہ ہم وہ سب کرہوا وہ سب ناپسند کرتے تھے، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، واحبط تو اس نے ضائع کر دیا، ویسٹ کر دیا، اعمالہم ان کے اعمال کو. آیت نمبر 10 افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها. افلم یا پھر نہیں، یسیروا وہ سب سیر کرتے چلتے پھرتے، فی الارض زمین میں، فینظروا پھر یا وہ والی سب نظرہ دیکھتے، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، دمرا ہلاکت ڈال دی، اللہ نے، علیہم ان پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، امثالها انہی جیسا انجام ہے، انہی کی مثال انجام ہے. آیت نمبر 11 ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لهم، یہ اس لیے کہ اللہ مولا ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور یہ کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے مولا ان کے لیے. یہ اس لیے کہ اللہ وہی مولا سرپرست ہے،
کارساز ہے، کام بنانے والا ہے ایمان والوں کا، اور یہ کہ کافروں کا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے ان کے لیے۔ چلیں ریپیٹ کریں جلدی سے آگے کی بھی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا پڑھ لیں گے۔ آیت نمبر 11 تک ہم لوگوں نے مکمل کی، رکوع مکمل ہو گیا تھا شاید، ہے نا؟ چلیں اعوذ باللہ من الشیطان، ہاں رکوع پہ 11 آیتیں ہوئی ہیں، سورہ محمد کی 11 آیتیں۔ دعا کر لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا فی الجنۃ بالقرآن، اللہم اغفر لنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن، اللہم اہدنا بالقرآن، اللہم ارزقنا بالقرآن، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، ناصیتی بیدک، ماض فی حکمک، عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، او انزلتہ فی کتابک، او علمتہ احدا من خلقک، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين، ربنا ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا.